بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. صدق الله مولانا العلي العظيم. شروع صورت میں ہم نے بتایا تھا، اللہ کا ارشاد ہوا تھا کہ جو چوپائے یعنی چار پیروں پر چلنے والے جانور یا جو چوپاؤں کے مشابہ ہوں یعنی اونٹ وغیرہ، یہ سب اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیے گئے سوائے ان کے الا ما یتلی علیکم، جو ابھی تمہارے سامنے پڑھ کر سنائے جائیں گے، وہ حلال نہیں ہے بلکہ حرام ہیں۔ تو اللہ نے جو وہاں فرمایا تھا کہ ابھی تم کو سنائے جائیں گے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتلائے ہیں کہ کون کون سے جانور حرام ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 11 اقسام بیان فرمائی ہیں کہ جن کا گوشت استعمال نہیں کر سکتے۔ پہلی قسم ہے مردار، یعنی حلال جانور تھا لیکن اپنی طبعی موت مر گیا، جسم سے ذبح نہیں کیا گیا بلکہ خون اندر ہی رہ گیا کسی بیماری کی وجہ سے یا اپنی موت مر جانے کی وجہ سے۔ ایسا گوشت بھی طبی اعتبار سے بھی جسم کے لیے نقصان دہ ہے کہ جس گوشت کا میں سے خون نہ بہہ گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی طبیعتوں کا اس قدر خیال رکھا ہے کہ ہر وہ چیز جو انسانی جسم کو یا اعضائے جسم کو خراب کر دے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دے دیا کہ تم مردار گوشت نہ کھانا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مردار گوشت کے اندر تمام وہ اقسام آ گئیں، چاہے وہ پرندہ ہو یا چرنے والا جانور ہو۔ خشکی کے جتنے جانور ہیں جو اپنی طبعی موت مر جائیں وہ حرام ہیں۔ البتہ حدیث شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کو اس قانون سے الگ رکھا ہے۔ ایک ہے دریا کی مچھلی، اگر وہ مر جائے تو بھی حلال رہتی ہے، اسی طرح دوسری چیز ہے ٹڈی، یہ بھی مردار حلال ہے۔ دوسری چیز جو آیت میں اللہ نے حرام فرمائی ہے وہ ہے الدم، بہتا ہوا خون یا دم مسفوح۔ یاد رکھنا چاہیے کہ بہتا ہوا خون حرام ہے، یعنی حلال جانور کا بہتا ہوا خون حرام ہے، البتہ جمع ہوا خون جس میں آتا ہے کلیجی اور تلی، یہ حلال ہے، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مشرکین مکہ اس زمانے میں بھی بہتا ہوا خون کو جما لیا کرتے تھے،
اور اس کو استعمال کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسی کو حرام قرار دیا ہے۔ تیسری چیز ارشاد فرمائی ہے وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ، خنزیر نجس العین ہے، علماء امت کا اجماع ہے، اس کے زندہ یا مردہ کسی بھی چیز سے استفادہ اللہ نے حلال نہیں رکھا ہے، اس کی دو خرابیوں کی وجہ سے۔ دیکھیے، کھانے کے اثرات زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ خنزیر کی دو بری عادتیں سب سے زیادہ خراب ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ حریص ہوتا ہے، دوسرے یہ کہ وہ بے غیرت ہوتا ہے اور گندی چیزیں کھایا کرتا ہے۔ اور بے غیرتی کا عالم یہ ہے کہ اس کو پسند ہی غذا وہ ہوتی ہے جس کے اندر بدبو آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نجس العین قرار دیا، اسی لیے یہ جو کہا جاتا ہے کہ غذا کے اثرات انسانی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں، جو قومیں خنزیر کھانے کی عادی ہوتی ہیں، دنیا کا تجربہ ہے کہ وہ بے حیائی میں، فحاشیت میں اتنی زیادہ بڑھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو یہاں حرام فرمایا اور اس کے بعد فرمایا وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، کہ وہ جانور جن جانوروں کو غیر اللہ کے لیے چھوڑ دیا گیا، تقرب کے لیے، کسی غیر اللہ کے لیے نظر مان لیا کہ یہ فلانی دیوی کے نام پر ہے یا فلانے بت کے نام پر ہے۔ مشرکین مکہ سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے اور آج بھی برادران وطن گائے کو یا دوسرے چوپاؤں کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے استعمال کو بھی حرام فرمایا ہے، اور اسی طرح ذبح کے وقت اگر اللہ کے نام کے علاوہ کسی غیر اللہ کا نام لیا تو بھی وہ جانور حلال نہیں بلکہ حرام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح 5ویں نمبر پر اللہ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ گلا دبا کر مارا جانے والا جانور جو در حقیقت مردار ہے، خواہ کسی انسان نے اس کی گردن دبائی ہو یا گلا گھونٹا ہو یا خود بخود، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جانور اپنے مقام پر بندھا ہوا ہے اور وہ اس نے ہلچل کی اور اس کے گلے میں پھندا پڑا اور دم گھٹا اور مر گیا، یہ بھی حرام ہے۔ 6 نمبر پر ہے کہ چوٹ سے مارا جانے والا جانور، کسی نے لاٹھی مار دی یا عام طور پر ہوتا ہے کسی گاڑی سے ٹکرا گیا، گاڑی کی ٹکر سے چوٹ سے موت واقع ہو گئی، گاڑی سے ہو یا کسی بھی چیز سے چوٹ سے مر جانے والا جانور، اس کو بھی فقہا نے اس آیت کی روح سے حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح 7ویں نمبر پر اللہ نے ذکر فرمایا گر کر مر جانے والا جانور، خواہ کسی پہاڑ سے ہو، ٹیلے سے ہو، اونچی جگہ سے ہو، اگر مر گیا خود بخود ٹیلے سے گر کر تو بھی حرام ہے۔ اسی طرح درندے کا مارا ہوا، کسی جانور نے شکار کیا، کسی جانور کا پھاڑ دیا اور وہ مر گیا اور درندے نے کچھ حصہ کھا لیا تو بقیہ حصہ جو بچا ہے وہ انسانوں کے استعمال کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح ہاں البتہ ان تمام چیزوں میں ایک بات ہے کہ چوٹ لگی یا ٹکر لگی اور ٹکر لگنے کے بعد اس کے اندر زندگی کے کچھ اثرات باقی تھے، آپ نے اس کو ذبح کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی حلال جانور اس کو چوٹ لگی اور آپ نے اس کو ذبح کر لیا اور اس کا خون اس کے جسم سے بہہ گیا تو اللہ فرماتے ہیں الا ما ذکیتم، جس کو تم نے ذبح کر لیا شرعی قاعدے کے اعتبار سے تو وہ تو حلال ہو گیا،
البتہ اگر ذبح نہیں کیا، اپنی موت آپ مر گیا تو وہ اب حرام رہے گا۔ اسی طرح سے 10ویں نمبر پر اللہ نے ذکر کیا مشرکین مکہ کا ایک خاص طریقہ تھا کہ کعبے کے ارد گرد کچھ پتھر تھے، جب وہ کسی جانور کو ذبح کرتے تو ان پتھروں کے ارد گرد لا کر کھڑا کر دیا کرتے اور وہاں ذبح کرتے اور اس کا خون ان پتھروں پر چھڑکتے اور اس کو عبادت سمجھتے جاہلیت کے زمانے میں۔ یعنی ان پتھروں کے پاس لا کر ذبح کرنا اور پتھروں پر اس ذبح کیے ہوئے جانور کا خون چھڑکنا یہ عبادت سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو نصب پر ذبح کیا گیا ہے، یعنی کعبے کے ارد گرد جو پتھر لگے ہوئے ہیں اس پر ذبح کیا گیا جانور، وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ اس کے بعد فرمایا فال یا جوئے کے تیروں سے تقسیم شدہ گوشت بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ اس کی ذرا تفصیل ہے، وہ تفصیل یہ ہے کہ مشرکین مکہ 10 آدمی مل کر ایک اونٹ خریدتے، ایک جانور خریدتے، سب کا پیسہ اس میں برابر تقسیم ہوتا اور سب کا خرچہ برابر آتا، اور پھر اس کے اندر 2 یا 4 یا چند تیر ڈالے جاتے اور ہر تیر پر لکھا جاتا کہ تہائی حصہ، کسی پر لکھا جاتا 2 حصہ، کسی پر لکھا جاتا 4 حصہ، کسی پر لکھا جاتا 1 حصہ اور کسی پر لکھا جاتا خالی تیر۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا کہ پھر تیروں کو ایک جگہ ڈالا جاتا، ہلایا جاتا اور پھر کہا جاتا کہ تیر نکالو، جس کا جتنا حصہ نکلا اس کو جانور کے گوشت میں سے اتنا دیا جائے گا۔ تو اس اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے تو سب برابر، لیکن جوئے کے تیر جب نکالے جاتے تو کسی کا 2/3 نکلتا، کسی کا 4 حصہ نکلتا، کسی کا 1 حصہ نکلتا اور کوئی بیچارہ محروم ہو جاتا۔ شریعت کا قانون یہ ہے کہ جب مالی اعتبار سے سب برابر ہیں تو گوشت میں بھی سب برابر ہونے چاہیے۔ یہ جوئے کے تیروں سے کے اعتبار سے گوشت کو جو تقسیم کیا جا رہا ہے، کیونکہ مالیت سب کی برابر تھی، برابر تقسیم ہونا تھا، کسی کا زیادہ یا کم اس کی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا اگر اس طرح سے کوئی جانور ذبح کیا گیا اور پھر تیروں کے ذریعے سے تقسیم کیا جا رہا ہے تو یہ تقسیم ظلم کے درجے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا گوشت ہی حلال نہیں ہے بلکہ حرام ہے، اور پھر اس کے بعد فرمایا ذالکم فسق، یہ تمام باتیں تم پر حرام ہیں، گناہ کے درجے میں ہیں، بدکاری کے درجے میں ہیں، ان سے بچنا لازم ہے۔ 11 چیزوں کے استعمال کی اللہ تعالیٰ نے ممانعت اس آیت میں بیان فرمائی ہے، اور اسی کا ذکر سورہ مائدہ کی شروع آیت میں فرمایا تھا کہ ابھی ہم تمہارے سامنے پڑھ کر بتلائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا حرام کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذالکم فسق۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر مردار جانور، خون، خنزیر کا گوشت اور وہ جانور حرام کر دیے گئے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا، اور وہ جانور جو گلا گھٹنے سے مرا ہو اور جسے چوٹ مار کر ہلاک کیا گیا ہو، اور جو اوپر سے گر کر مرا ہو، اور جس کسی جانور نے سینگ مار کر ہلاک کیا ہو، اور جسے کسی جانور نے
درندے نے کھا لیا ہو، الا یہ کہ اس جانور کے مرنے سے پہلے زندگی کی حیات باقی تھی اور اس کو ذبح کر لیا، یعنی چوٹ لگنے سے گرا اور زندگی باقی تھی، ذبح کر لیا، تو یہ حلال جانور ذبح کی وجہ سے حلال ہو جائیں گے۔ اور وہ جانور بھی حرام ہے جسے بتوں کی قربان گاہ پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ بات بھی تمہارے لیے حرام ہے کہ تم جوئے کے تیروں سے گوشت وغیرہ کو تقسیم کرو۔ یہ ساری باتیں سخت گناہ کی ہیں، ان سے بچنا ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔